سر ان کو ہم طاقت دیتے جائیں, ان کو ہم مضبوط سے مضبوط بناتے جائیں, اور وہ پھر عوام کو غلام سمجھے, وہ پھر اپنے آپ کو آقا سمجھے, اور وطن عزیز کے مالک کو, جس کے تنخواہوں سے ان کو, جس کے پیسوں سے یا ٹیکسز سے ان کو تنخواہیں مل رہی ہیں, کتنا 19 گریڈ ہوگا, 20 گریڈ ہوگا, 22 گریڈ ہوگا, میجر جنرل کتنا گریڈ ہوگا, وہ انٹرویو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم کسی کو جواب نہیں دیں گے, لیکن آئی ایس پی آر کو دیں گے, کیونکہ آئی ایس پی آر اس ادارے کی نمائندگی کرتا ہے اور پورے دنیا کو اس کی ذہن بتاتا ہے. تو ڈی جی آئی ایس پی آر کس حیثیت سے اپنے میڈیا ٹاک میں پختونوں کے بارے میں ایک سیکٹ, ٹھیک ہے میرا پی ٹی ایم سے کوئی تعلق نہیں, میں پی ٹی ایم میں نہ ہوں نہ پی ٹی ایم کا سپورٹر, لیکن ایک پختون ہونے کے ناطے ڈی جی آئی ایس پی آر کس حیثیت سے یہ بات کرتا ہے کہ یہ قدرتی وسائل کیا آپ جہیز میں لے کر آئے ہیں؟ وہی بکسوک ورتقدار وہی زیار بترانے دخپل اختیار. میں ادھر سے ایک وارننگ, میرے پاس تاریخ, قانون, آئین اور صوبائی خود مختاری کو لیتے ہوئے 2 پیجز بھرے ہیں, لیکن آج میں چاہ رہا تھا کہ میں اس پہ بات کروں, لیکن میں اس کو ایک شرط پہ روکتا ہوں. ڈی جی آئی ایس پی آر فوری طور پہ تمام پختون قوم سے معافی مانگے. یہ قدرتی وسائل ہم جہیز میں بالکل چیئرمین صاحب نہیں لے کر آئے, یہ قدرتی وسائل اس زمین پہ ہے جس زمین پہ ہم پیدا ہوئے ہیں, اور اس پہ ہمارا پورے کا پورا حق. یہ کون ہوتے ہیں ہمارے قدرتی وسائل کو چوری کرنے والے؟ یہ کس حیثیت سے ہمارے قدرتی وسائل کو چوری کر رہے ہیں؟ میں تفصیل میں جاؤں گا. اگر یہ اس بات سے واپس نہ ہوئے یا اگر انہوں نے اس بات پہ معافی نہیں مانگی, پھر میں تاریخ کھولوں گا, تاریخ سب کے سامنے کھولے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اہم ترین عہدے کی قانون سازی ہوئی, مدت ملازمت بڑھائی گئی, لیکن اس پورے نظام میں یہ کریج نہیں تھی کہ اس قانون سازی پہ بات ہو سکے. میں اس قانون سازی کے پاس اور فیل کی بات اس لیے نہیں کروں گا کیونکہ جب ان کے قانون ہوتے ہیں وہ آپ ادھر بیٹھے ہو یا ادھر بیٹھے ہو وہ پاس ہوتے ہیں, اس میں فیل نہیں ہوتے. وہ پھر جو آج باغی بنے ہیں یہ بھی دڑا دڑ پاس کرتے تھے, اور آج بھی ہوں گے, اور کل بھی اگر نظام یہی رہا تو چلتا رہے گا. لیکن سر میرے خیال میں اگر پاکستان مسلم لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی بسمیت پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ یہ جمہوری پارٹیز ہیں, تو انہوں نے اس دن جمہوریت کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے. اور آئی ایم سوری ٹو سے آج اپوزیشن لیڈر صاحب نہیں آئے. میں آپ لوگوں کی, وہ ہمارا مشترک, اگر ہم اپوزیشن میں تو خیر نہیں ہے آپ کے ساتھ, لیکن وہ اپوزیشن کا لیڈر ہے. آج آتے تو میں یہ بات ان کے منہ پہ کہنا چاہتا تھا, اور کل آپ نے مجھے موقع نہیں دیا. میں بار بار اسی لیے کھڑا ہونا چاہ رہا تھا کہ جب بھی کوئی اہم قانون سازی آئے گی یہ صاحب نہیں ہوں گے. اس دن اگر وہ ہوتے تو اس کرسی کا یہ پریولیج ہے کہ وہ جب بھی کھڑا ہوتا ہے اس کو بولنے کا موقع ملتا ہے. لیکن کمپرومائز بدقسمتی سے, حکومت تو چلے کمپرومائز ہوتی ہے, اس نظام میں بدقسمتی سے لیڈر آف دا اپوزیشن بھی کمپرومائزڈ. حکومت تو چلے لیکن ایک کمپرومائز لیڈر آف دا اپوزیشن کے ساتھ یہ اپوزیشن کیا کرے؟ کل انہوں نے کہا بھائی ہم نے جیل, 1 دن کی جیل اس نے کاٹی ہو. بتائیں پی ٹی آئی والے بتا دیں. آپ جب وہ ہوں تو یہ بات آپ مجھے پھر موقع, آپ مجھے موقع دیتے میں ان کے منہ پہ یہ بات. میں ہوا تو میں موقع دے دوں گا. جی سر, لیکن اس وقت کو چکے ہیں نہیں, اس لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ اس کا کمپرومائز سٹرکچر ہے جس کی وجہ سے وہ جب اہم قانون سازی ہوتی ہے تو وہ نہیں آتے. سر ایک ڈرامہ تھا, ایز اور نوز کا پتہ نہیں چل رہا تھا. وہ میں چیخ رہا تھا کہ سر چپ ہے, کوئی بھی یس نہیں بول رہا, لیکن بس وہ سنائی یس کا دیا جاتا ہے, نو کا تو اس سسٹم میں سنائی نہیں دیا جاتا. پر ٹھیک ہے, ایز اور نوز بھی اس دن ہو گئے, ادھر کاغذیں بھی پھاڑ دی گئی, ایک ڈرامہ ہو گیا. بابا آج کسی میں ہمت نہیں کہ آپ بات کرو کہ جو چیف کا 5 سال کا مدت کیا ہے غلط کیا ہے یا کیوں کیا ہے. ایک اپوزیشن کس نے ووٹ دیا, ہو از سیئنگ اٹ, میں نے نہیں دیا, اینڈ شیری رحمان گواہ ہے. اگر آپ 26 آئینی ترمیم کی بات کرتے ہیں تو اس میں آپ لکھتے نا کہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن ہوتی ہے, آپ کو خود پتا چل جاتا کہ 26 آئینی ترمیم کے کیا ہے اور کیا نہیں. تو سر میں یہ چاہوں گا کہ حکومت وقت جن کو یہ سوچ آئی کہ پاکستان کے طاقتور ترین عہدے کی مدت ملازمت 3 سال سے 5 سال کرنے میں
کرنا ہے تو اس کا مجھے بتائے، اس محفل ہال میں عوام کو بتائے کہ 3 سے 5 سال میں پاکستان کو کیا فائدہ ملے گا، پاکستان کے دستور کو کیا فائدہ ملے گا، پاکستان کے عوام کو کیا فائدہ ملے گا۔